الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ تکبر ایک انسان کے لیے برا وصف ہے کہ تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ذرہ برابر رتی برابر بھی تکبر کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یا رسول اللہ یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں صحابہ نہیں، الکبر۔ حضور نے پھر آگے تکبر کی پھر تعریف بیان فرمائی۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے اور حق کا انکار کرنے کا نام تکبر ہے۔ ویسے تو تکبر کی 3 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے تکبر کرنا، نبی پاک علیہ السلام سے تکبر کرنا، لوگوں سے تکبر کرنا، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اللہ اور رسول سے تکبر کرنا کفر ہے اور لوگوں سے تکبر کرنا گناہ ہے، بہت بڑا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل فرماؤں گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ میں ان قریب اپنی آیتیں ان سے پھیر دوں گا جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو اپنے گمان میں بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جو اپنی انا، اپنی شخصیت کو اپنے دل کے اندر بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے دل کو میلا کرتا ہے، گناہگار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جب کہ عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حقیر کر کے پیش کرنا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تیرا زمین پر چلنا زمین کو پھاڑے گا نہیں، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تیرا زمین پر چلنا اکڑ کر تجھے پہاڑ پر بلند کر دے گا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ تو نرمی سے چل، اور نرمی سے جو بندہ چلتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حسن میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو نرمی سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حسن میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آرام سے چلو، وقار سے چلو، اطمینان سے چلو۔ حضور باقاعدہ فرماتے تھے علیکم المکار والسکینہ، تم پر اطمینان اور وقار ہے، سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ چلا کرو۔ اچھا، اب تکبر جو ہے ظاہر ہے اب اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، مختصر وقت میں مزید تفصیل نہیں ہو سکتی، جتنا میں کر چکا ہوں بس اتنی ہی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کسی نہ کسی لفظ کے سہارے سے، مثال سے بات کو پھیلانا پڑتا ہے، پھر جا کر بات سمجھ آتی ہے۔ اب
خالی تکبر اس کو لفظ کو اس کا اگر ترجمہ کریں تو اکڑ اس کا ترجمہ ہے جی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اکڑ. بس اکڑ جو ہے نا یہ اپنی ختم کرنی ہے، بس اپنی اکڑ ختم کرنا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طریقے بیان فرمائے اور دونوں حدیثوں سے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا کام خود کرو، تکبر خود بخود تم سے دور ہو جائے گا. بڑا آسان طریقہ، تکبر ختم کرنے کا بڑا آسان طریقہ. اپنا کام خود کرو، تکبر خود بخود تم سے ختم ہو جائے گا. فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ تمہارے نزدیک تکبر کو آنے ہی نہیں دے گا. بڑے آسان علاج ہیں. اللہ اکبر. حضور بیماروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے. حضور مسکینوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے. حضور کو گلی میں اگر کوئی پاگل عورت بھی روک لیتی تو حضور اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، بات اس کی سنتے تھے مکمل، جب تک وہ کہتی نہیں تھی یا رسول اللہ میں اب رج گئی ہوں، بات میں نے کر لی ہے، اس وقت تک حضور بھی وہاں سے نہیں ہلتے تھے. اور جہاں تک کام کرنے کی بات ہے تو حضور اپنی جوتی خود سی رہے ہوتے تھے. اور بہت سارے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات حضور کے اس حوالے سے لکھے ہیں. تو یہاں فرمایا ابا واستکبرا وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس نے اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھایا اور کہا میں بڑا ہوں. اس نے اپنی اکڑ دکھائی اور کہا بھی میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں افضل ہوں. اب آگ افضل ہے یا مٹی افضل ہے؟ تو شیطان نے جو قیاس کیا تھا وہ یہ تھا کہ آگ افضل ہے. آگ کیسے افضل ہے؟ اس نے کہا جی آگ جو ہے نا، آگ اس میں بلندی ہوتی ہے اور زمین میں پستی ہوتی ہے. جو بلند ہو وہ پست سے افضل ہوتا ہے. یہ شیطان کا قیاس تھا اور شیطان کی دلیل تھی، جو بلند ہو وہ افضل ہوتا ہے اور جو پست ہو وہ ہلکا ہوتا ہے. تو اسی طرح بہرحال اور کافی سارے مطلب اس پر جو دلیل جو اس نے دی تھی بھی مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، تو اس پر اور بھی کافی ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو اب دوسری بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا جو یہ قیاس تھا یہ درست نہیں تھا. ابلیس کا جو قیاس تھا، اس نے جو سوچا تھا وہ درست نہیں تھا. وہ کیسے درست نہیں تھا؟ وہ اس طرح درست نہیں تھا کہ اس کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے افضل ہے یہ بات درست نہیں تھی، اور اس کا قیاس بھی درست نہیں تھا کہ جو بلند ہو وہ افضل ہوتا ہے اور جو پست ہو وہ افضل نہیں ہوتا. اس کا یہ گمان، اس کا یہ قیاس غلط تھا. اس لیے کہ زمین جو ہے، مٹی جو ہے وہ کسی کو ختم نہیں کرتی. آگ میں جو چیز چلی جائے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے. آگ میں جو چیز چلی جائے جلنے والی وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، زمین فوراً ختم نہیں کرتی. پھر آگ زمین کی محتاج ہے، زمین آگ کی محتاج نہیں ہے. اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. آگ زمین کی محتاج ہے، آگ اپنے وجود میں زمین کی محتاج ہے. ابھی زمین ہوگی تو آگ کا بھی وجود ہوگا، اور اگر زمین نہ ہو تو آگ کا بھی وجود نہیں ہو سکتا. تو آگ مٹی سے بجھ جاتی ہے، مٹی آگ کو نہیں جلا سکتی. بہت زبردست. نہیں جلا سکتی آگ، مٹی کو نہیں جلا سکتی، لیکن مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو پھر یہ مٹی افضل ہوئی اور شیطان کا قیاس غلط ہوا. تو اس نے ایک تو قیاس بھی غلط کیا تھا، دلیل بھی غلط پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار بھی کیا تھا، تکبر بھی کیا تھا. ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور اس کا جو مرتبہ تھا اس سے واپس لے لیا گیا، اس کے جو پر تھے اس سے ختم کر دیے گئے، اس کا جو حسن تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اس کا جسم خنزیروں والا بن گیا، اور منہ جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ بندروں والی بن گئی. اب کہنا یہ ہے، آخری جملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی صورت کو تبدیل کر دیتا ہے تو وہ تو فوراً ختم ہو جاتا ہے. جیسے
حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تو وہ 2-3 دن کے بعد مر گئے، ختم ہو گئے، وہ دنیا پر رہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ شیطان، اس کی جب شکل کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا تو یہ کیوں ابھی تک زندہ ہے؟ تو یہ اس وجہ سے زندہ ہے کہ شیطان نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے۔ ہاں جی، اوندا بھی کوئی مول پا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی، فرمایا انذرنی الی یوم یبعثون، جا میں نے تجھے قیامت تک کی مہلت دے ڈالی۔ ہاں جی، فرمایا قیامت تک تجھے مہلت ہے۔ اب پھر اس نے کہا یا اللہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی ہے تو میں تیرے بندوں کے پاس چاروں طرف سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان تو نے کوشش تو بہت کی ہے میرے بندے کو قابو کرنے کی، لیکن 2 طرف ہیں تو پھر بھی بھول گیا، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی۔ فرمایا اگر دعا کرے گا آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کا رخ کرے گا تو دعائیں قبول کر لوں گا بندے کی، اور اگر سجدوں میں سر پیشانی رکھ لے گا تو میں اس کے سجدے قبول کر لوں گا، پھر میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ رحمانی لوگوں کی